صاحب زندہ باد. چلیے چلتے. کہاں گیا جاوید؟ کہاں گیا؟ کہاں تھا سر؟ آپ کے پاس ٹائم تھا تو آج ہم نے ان کا استعمال کرتے ہیں. آج ایک ویو پوری چینج ہو گئی. انشاءاللہ آگے اب ایک نیا انقلاب آئے گا. اب میں نصیر احمد بٹ اور فاروق، اس کے بعد میں جاوید، یہ وہ نوجوان ہیں سنا والا تانتریسا جو کہ بہرہ کے رہنے والے ہیں. فیصلہ آپ کرو. آپ نے ووٹ ان کو دینا ہے جو گاڑی اور پیٹرول کے لیے NHPC کے ماتحت رہیں گے، یا اس کو دینا ہے جو NHPC کی کھٹیا کھڑی کرے آپ کے حقوق کے لیے. ہم NHPC کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ملک کی سب سے بہترین کمپنی ہے. ہم ان کو آج بھی یہاں کہتے ہیں یہ پروجیکٹ آپ نے لگائے، یہ دیش کے پروجیکٹ ہیں، جموں کشمیر کے پروجیکٹ بھی ہیں، لیکن جو استانی لوگوں کا حق ہے وہ دے دو. پردہ اٹھائے بنا ہی دے دو، ورنہ الطاف بخاری ان میں سے میں پار پار کر لوں گا. میں ایسا پردہ اٹھاؤں گا میرا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. اور نہ میں گاڑی سے میرا منہ بند ہوتا ہے نہ تیل سے بند ہوتا ہے، کیوں میں تیل کے بنا بھی چلتا ہوں، گاڑی کے بنا بھی چلتا ہوں، میں ہوا پہ بھی چل سکتا ہوں. اس لیے ان کو میں یہ کہتا ہوں آج اوڑی کے نوجوانوں کے ساتھ انصاف کرو، اوڑی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. آپ نہیں کرو گے، بہت وقت نہیں رہا ہے، ہم تو انصاف آپ سے حساب لیں گے ہی لیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. اور اگر آپ نے 15 سال سے 20 سال سے یہ پروجیکٹ چلائے ہیں یہاں اور ہمارے لوگوں کا حق نہیں دیا ہے، وہ دینا ہی پڑے گا. اور ان سب کو ہم کھڑا کریں گے جتنے یہاں افسر آئے ہوں گے اور جو وہ ایگریمنٹس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہماری کوئی جان نہیں. جب یہاں آزادی ہندوستان میں ملی، کشمیریوں کے لیے آزادی تھی کہ اس وقت شیخ محمد عبداللہ صاحب کو دیکھا اور چلتے گئے. اسی پہ سیاست بنی، کبھی وہ اوپر کبھی وہ نیچے، کبھی انہوں نے مہاجرائی شماری کا نعرہ دیا، کبھی انہوں نے ان کے جو آگے آئے نعرہ دیا آٹونومی کا. جس وقت جو تھا الٹیمیٹلی مقصد اللہ تعالیٰ ان کو گری کرامت کرے اس جماعت کا پاور تک ہی تھا. سب لوگوں نے دیکھا، میں کسی کی نکتہ چینی نہیں کرتا ہوں. اور جن لوگوں نے ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی، ہمارا بھی ان میں یوگدان تھا، کیونکہ مرحوم مفتی محمد سعید صاحب کہتے تھے کہ خاندانی راج ہے. میں خاندانی راج کے خلاف لڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے. لیکن آخر کار جب وقت آیا ان کو بھی اس دنیا سے جانے کے لیے، انہوں نے بھی نظر پڑی تو اپنے گھر پہ ہی پڑی. اس لیے یہاں کی سیاست خاندانوں پہ ہی چلتی ہے. مجھے فخر ہے میں کسی سیاسی خاندان سے نہیں، مجھے فخر ہے بالکل آنیسٹلی. میں آپ لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہوں، بالکل ٹوٹل عام آدمی. اور اللہ کے فضل سے میرے بعد میرے خاندان سے کوئی سیاست میں نہیں دیکھو گے. آپ کے ساتھ تو میں رہوں گا جب تک زندہ ہوں، لیکن میرے خاندان سے آپ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ بھروسہ ہی اڑ گیا ہے. اب بھروسہ اتنا ختم ہو چکا ہے کہ سیاستدان دیکھتا اور کرتا خالی اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کنبوں کے لیے. باقی مزدور اس کو لگتے ہیں یا لگتے ہیں کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. تو بھائی سمجھ تو ہمیں بھی سب آتی ہے، لیکن کیا کریں، سکھایا ایسا گیا تھا کہ بزرگوں کے سامنے بات نہیں کرتے، اس لیے ہم چپ رہتے. ہماری چپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم بیوقوف ہیں. ہم نہ کبھی بیوقوف تھے کشمیری اور نہ ہوں گے، لیکن عزت کرنا ہمیں سکھایا گیا تھا. مجھے پہلی بار موقع ملا 2022 میں یہاں آنے کا. جس طرح سے استقبال اوڑی والوں نے اس وقت کیا، واللہ اس دن جب میں آیا تھا کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اوڑی سے الیکشن لڑوں گا. میری ایک کانسٹیٹوئنسی ہے کشمیر کا دل جسے کہتے ہیں، امیرا قدل. میں وہاں رہتا ہوں، اسی کو ریپرزینٹ کیا. اور وہی میری اتنی ہی میری سیاست قد ہے. میری سیاسی قد اتنی نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی میں تو 90 کانسٹیٹوئنسیوں کا لیڈر ہوں. نہیں.
اس لیے تنظیمی امورات پہ کیسے پنچایت الیکشن آنے والے ہیں، پارلیمنٹ الیکشن والے ہیں، ULB آنے والے ہیں، تو ہم اسی سلسلے میں نشست تھی، سب اپنے سینئر ساتھیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ کیسے اپنے آپ کو متحرک کیا جائے تاکہ ہم کوئی رزلٹ یہیں سے دکھائیں۔ ہمیں تو زیرو سے شروع کرنا ہے نا، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں یا ہمیں تو اس لیے اپنی ایڈیشن بھی کرنی ہے پارٹی میں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اپنا ایک مارک یہاں چھوڑیں۔ بخاری صاحب نیوز گشت کر رہی ہے، شاید اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا کشمیر کو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، اسٹیٹ ہوڈ ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں وعدہ کیا تھا اس وقت ہوم منسٹر نے۔ اللہ کرے 370 35 اور اسٹیٹ ہوڈ تینوں چیزیں سپریم کورٹ دے دے۔ میں خالی اسٹیٹ ہوڈ سے شاید خوش نہیں ہوں گا، جب 370 35 یہ بھی ملے گا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی امنگ تو وہی ہے، ہم جو جموں کشمیر کے وکلاؤں نے کیس لڑا، انہوں نے بھی بیچاروں نے اسی پہ لڑا۔ بہرحال اب بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، کیا ہوتا ہے اللہ کرے وہی ہو جو جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ کل شاید اناؤنس ہوگا کہ الیکشن کب ہو جائیں گے۔ یہ تو معجزہ ہی ہوگا اگر کل اناؤنس ہوگا، یہ تو میرے حساب سے تو یہ معجزہ ہی ہوگا، کیوں لگتا نہیں ہے دلی یہاں ڈیموکریسی کے موڈ میں ہے۔ وجہ کیا ہے ساری چیز میں؟ 1947 سے کبھی دلی نے ڈیموکریسی یہاں کی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے پورا ملک آزاد ہوا، ایک شخصی راج یہاں تھا انگریزوں کا، پورا ملک آزاد ہوا۔ جموں کشمیر میں شخصی راج، اس وقت بھی 47 میں شیخ محمد عبداللہ کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، بھیجا گیا، الیکشن نہیں ہوئے۔ تو ہم نے 47 سے آج تک شخصی راج ہی دیکھا، جس پہ دلی کا آشیرواد رہا وہی چلتا رہا۔ اس لیے اگر ڈیموکریسی پہلی بار آئے گی، مجھے لگتا ہے لوگوں کے لیے وہی سب سے بڑی عید ہوگی، وہی بڑی دیوالی ہوگی، وہی بڑا دن ہوگا۔ سر، اگر جمہور کی آواز نہیں سنی جاتی، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر جمہوریت کی بات کر کے بات نہیں سنی جائے وہی تو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن کب ہماری سیاسی پارٹیوں نے بات کی؟ ہماری سیاسی پارٹیوں نے دلی کے ساتھ اختلاف کیا جب ان کے پرسنل مفاد، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان بہت اچھا ہے، جب ان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے ہندوستان کو برا بلا کہنے چلتے ہیں۔ اسی طرح جب دوسری پارٹی آتی ہے تب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب ان کو نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں سب یہاں ہندوستانی بنے، لیکن ان کو اقتدار جب تک ملے گا تب ہندوستانی بنو، تب ٹھیک بھی ہے۔ اگر ان کو اقتدار نہیں ملے گا تو پھر ہندوستان بھی برا، کشمیری بھی برے، جموں کے لوگ بھی برے، سب برے۔ سر ایک اہم سوال ہے، 1947 میں کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کو ایک وفادار چاہیے تھا کشمیر سے، اور ان کو شیخ محمد عبداللہ کی شکل میں ملا۔ اگر آج کی بات کریں ہم، آج BJP کو ایک وفادار کی ضرورت ہے کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ وفادار کون ہے سر آج کے ڈیٹ میں؟ سنیے، میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کا مطلب ہے 1947 میں شیخ محمد عبداللہ کو اقتدار چاہیے تھا۔ آج جو جماعتیں بنی ہیں اور 5 اگست کے بعد بالکل لوگوں کے لیے بنی ہیں لیکن وہ اپنے لیے اقتدار دلی سے نہیں مانگ کے آئے، وہ لوگوں کے پاس اقتدار کے لیے جا رہے ہیں۔ فرق اتنی ہے، 1947 میں جو لیڈر نکلے انہوں نے جمہوریت کا قتل کیا، ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر بن کے حکومتیں کی۔ 2019 کے ثانیے کے بعد جو جماعتیں بنی انہوں نے اپنے لیے اقتدار نہیں لایا، انہوں نے اقتدار کی دہار نہیں لگائی، وہ دہار لگائیں گے اپنے لوگوں کے پاس، اور وہی جمہوریت کی اصل روح ہے، لوگ اور لوگوں سے۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہے ہمیں کہنے کو۔ ہم وفادار اگر ہیں پہلے اپنے لوگوں کے ہیں اور پھر اس ملک کے وفادار ہیں۔ ہم کسی جماعت کے وفادار نہیں ہیں، ہمارا الائنس کسی جماعت سے نہیں ہے۔ میرا ہمیشہ ماننا ہے جموں کشمیر جیسی حساس ریاست کو دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا ہے، ایک سائڈ ایک ملک، دوسرے سائڈ دوسرا ملک۔ جغرافی کے لیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہمیں دلی کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا پڑے گا۔ یہ میں ببانگ دول کہتا ہوں، نہ اس میں کسی کا ایجنٹ بننے کی ضرورت ہے، نہ کہ دلی کو بھی مجبوری ہے کہ جموں کشمیر میں جو اقتدار پہ ہوں گے لوگ وہ ان کے ساتھ تال میل سے چلے، کیونکہ یہ ملک کے سیکیورٹی کا سوال ہے۔ لیکن